ارب پتی شاہد خان اور ڈونلڈ ٹرمپ آمنے سامنے۔ دنیا کے طاقتور ترین انسان ڈونلڈ ٹرمپ نے غصے میں گھورا تو شاہد خان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو گیا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ اسے برباد کر سکتا ہے۔ بات ہی ایسی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی نیشنل فٹ بال ٹیم کے سیاہ فام کھلاڑیوں کو گالی دی تھی، گالی بھی ایسی کہ جس میں ماں کی توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ اس وقت شاہد خان کی ٹیم کے سیاہ فام عمران نے ایک میچ میں امریکی ترانے کے دوران گھٹنے ٹیک کر انوکھے انداز میں احتجاج نوٹ کرایا۔ ایک سیاہ فام کھلاڑی جارج فلائیڈ کی پولیس حراست میں ہلاکت کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا، لیکن دوسری طرف امریکہ میں حب الوطنی ایک بہت طاقتور جذبہ ہے۔ صدر ٹرمپ کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ٹرمپ تو آیا ہی سفید فام ووٹوں کی بنیاد پر تھا، اس نے گالی دے کر کہا کہ ان کھلاڑیوں کو نکال دینا چاہیے۔ شاہد خان ٹیم کا 100% مالک تھا۔ یہ ایک غصیلے صدر کا شاہد خان کو سیدھی دھمکی تھی کہ وہ سمجھ جائے کہ اس نے ایسا نہ کیا تو کیا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ شاہد خان نے جواب میں کمال کر دیا، ایسا کام کیا جو امریکہ میں کھیلوں کی تاریخ میں لکھا جائے گا۔ اگلے روز شاہد خان اسٹیڈیم میں اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ اترا، اس نے ان کی باؤں میں باؤں کی انجیر بنائی اور تن کر کھڑا ہو گیا۔ لمبے تڑنگے سیاہ سفید فام کھلاڑیوں کے بیچ پاکستانی شاہد خان کہنے کو تو ایک بونا سا لگ رہا تھا، لیکن دنیا کو ایک بہت دلیر انسان لگا اور اس کا قد آسمان جتنا اونچا ہو گیا۔ اسٹیڈیم تالیوں سے گونج اٹھا، کھیل لورز کے چہرے جوش سے تمتمانے لگے۔ ٹیم کے مستقبل سے پریشان اس کے پرستاروں میں جیسے کسی نے روح پھونک دی ہو۔ صدر ٹرمپ کو بھی یقیناً مرچیں لگی ہوں گی، لیکن پھر ہوا یہ کہ نیشنل فٹ بال لیگ کے تمام کھلاڑی متحد ہو گئے اور یہ زنجیر ہر میچ میں بننی شروع ہو گئی، اور یہ پیغام تھا صدر ٹرمپ کو آپ خاموش ہو جاؤ یا پھر امریکہ بھر کے فٹ بال لور سے نفرت کا نشانہ بنو۔ فٹ بال امریکہ کا ایک ایسا کھیل ہے جو تقریباً ہر گھر میں شوق سے دیکھا جاتا ہے، اور ایک چھوٹی بات پر امریکی اپنے کھیل کو نقصان پہنچتا دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ ٹرمپ جیسا بھی ہے لیکن سیاستدان ہے، اور اس کے لیے اہم ترین اپنے ووٹ ہی ہیں۔ امریکہ ایک جمہوری ملک ہے اور شاہد خان نے نسل پرستی کے غبارے سے ہوا نکال دی تھی، لیکن بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ صدر ٹرمپ ایک حاسد اور تفرقہ باز انسان ہے۔ شاہد خان خود بھی ریپبلکن اور صدر ٹرمپ کو رام کرنے کے لیے اس نے اس کی استقبالیہ تقریب کے لیے $10 لاکھ کا ڈونیشن دیا تھا، لیکن بعد میں اس عطیے پر شرمندگی ظاہر کی تھی اور کہا کہ وہ جمہوریت کے فروغ کے لیے ڈونیشن دیتے ہیں، لیکن بعض فیصلے مایوس کن ہوتے ہیں۔ شاہد خان نے ٹرمپ کو جو حاسد کہا، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے۔ یہ دونوں ہی ارب پتی ہیں، لیکن ٹرمپ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتا تھا، باپ کے پیسے سے پراپرٹی خریدی اور اس کی مارکیٹ ویلیو بڑھ جانے سے کروڑ پتی سے ارب پتی ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں شاہد خان خاک سے اٹھا اور مینوفیکچرنگ، انجینئرنگ اور ہنر کے زور پر مٹی سے سونا بنا اور ٹرمپ سے 10 گنا بڑا ارب پتی بن گیا۔ ٹرمپ نیشنل فٹ بال لیگ کی ٹیم خریدنے میں بھی ناکام رہا تھا، وہ اتنی بڑی بولی نہیں دے سکا جو کسی ٹیم کو خریدنے کے لیے ضروری تھی۔ اس نے ایک نئی اور سستی ٹیم بنا کر اسے نیشنل لیگ میں شامل کروانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ اس کے مقابلے میں شاہد خان نے $2.25 ارب دے کر نہ صرف ٹیم خریدی بلکہ اسے ایسے معیار پر پہنچایا جہاں اس کی قیمت بڑھ کر $5.5 ارب ہو گئی ہے۔ آپ کو کچھ حیرت نہیں ہوئی؟ صرف ایک ٹیم کی مالیت ٹرمپ کے کل اثاثوں سے 4-5 گنا زیادہ ہے۔ خیر، بات یہ ہے کہ شاہد خان کبھی ٹرمپ کے مد مقابل نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن بعض ٹکراؤ ہو کر رہتے ہیں۔ جہاں بات نفع نقصان سے نکل کر اصول اور انصاف پر آ جائے وہاں مصلحتیں بلائے طاق رکھنا پڑتی ہیں۔ اس نے رسک تو بہت بڑا لیا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ آج بھی صدر اور بہت دھڑلے والا ہے۔ اگر آپ کو بھی اس پاکستانی پر فخر ہے تو یہ بات دوستوں تک پہنچائیں۔ شاہد خان کے لیے 2 الفاظ اور 1 شعر تو بنتا ہے۔